أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور حاضرین طلباء، گزشتہ ہم سیرت کے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قریش مکہ کی سختیوں اور یہ باہر جا کے آپ ایکسرسائز کرو، اٹھو باہر چلے جاؤ باہر، اٹھو ایکسرسائز کرنے آئے ہو، یہاں جاؤ باہر، جلدی کرنا دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ایکسرسائز کرنے کرتا ہے کہ مجھے بدتمیز کٹھے کر کے گرے ڈالتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت مکہ کے رؤساء، سردار اور اونچے درجے کے لوگ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ طواف کرتے کرتے جب ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخر تیسرے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے۔ کتنے طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ تو تیسرے چکر میں، پہلے میں بھی آپ گئے، دوسرے چکر میں بھی گئے، تیسرے چکر میں رک گئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ کی قسم تم باز نہ آؤ گے جب تک تم پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ سن لو، میں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر لے کے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں چپ ہو گئے، بالکل جیسے کہ سانپ سونگھ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ میرے ساتھیوں، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور انشاءاللہ کر کے رہے گا۔ ان کی دھمکیاں، ان کے آوازیں کسنے، ان کی گالیاں نکالنی، ان کی بدتمیزیاں کرنی کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے آئے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک دن کی تو بات ہو گئی، دوسرے دن جب آپ طواف کرنے کے لیے آئے تو بس گھیرے میں لے لیا اور پھر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ جو تھا بدبخت، اس نے آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس طرح بل دیے، یعنی وٹ پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یعنی اس نے کھڑے کھڑے نے
چادر گل دے وچ لیٹنی شروع کر دیتی تاکہ ساہ نہ لیا جائے، تو آپ پھر نیچے بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موقع پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے عقبہ بن ابی معیط سے دھکا دے کے ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم صرف ایک شخص کو اتنی سی بات پہ قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے شخص کو ان یقول ربی اللہ، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یہ جرم ہے اس کا جس کی سزا موت دیتے ہو ان کو۔ یہ سن کر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے۔ اب ان کو تو چھوڑا، اس کے پیچھے ان کے پڑ گئے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ یہ کام تھا اس کا۔ یہ تو ایک طرف۔ اب ابو جہل کی کارستانیاں جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ قریش کے ابھرتے ہوئے سرداروں میں عمر بن حشام، کیا نام ہے؟ عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا اصلی نام ہے، عمر بن، اور یہ پہلے اس کو ابو الحکم کہتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ ابو الحکم کا معنی فیصلہ کرنے والا، ثالثی کرنے والا، اب لوگوں دونوں فریقوں کے اندر انصاف کرنے والا، ابو الحکم فیصلہ کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو جس طرح اس نے مخالفت کی ڈٹ کے، تو آپ نے فرمایا یہ ابو الحکم ہے، یہ انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے، یہ تو ابو الجہل ہے، یہ تو نکما نکارا آدمی ہے۔ تو اب آپ نے جب اس کو ابو جہل کہا تو آج تک عمر بن حشام اس کا نام عام لوگ نہیں جانتے، اس کو یہی کہتے ہیں ابو الجہل۔ ابو الجہل مشہور ہے، اور ابو الحکم نہیں کوئی بھی جانتا کہ یہ اس کا لقب ابو الحکم تھا۔ تو اسی لقب سے یہ ابو الجہل جو ہے یہ مشہور ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ کون؟ ابو الجہل۔ اور اکثر اوقات سر عام آپ کی بے عزتی کرتا، توہین کرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹھوکر مارنے کی غرض سے تیزی سے آیا کہ ٹھوکر لگاؤں، پاؤں میں جوتے سمیت ٹھوکر لگاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزانہ طور پر اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور اسے جب یہ ٹھوکر مارنے کے لیے آیا اسے ایک خطرناک اونٹ منہ کھولے ہوئے سامنے نظر آیا اور ڈر کے بھاگ گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ دیکھا کہ ایک اونٹ آ رہا ہے اور اس کا لمبا سا منہ کھڑا ہے، اس نے کھایا شاید مجھے کھا جائے گا، اور بھاگ گیا۔ اور یہ طریقہ تھا، ان حرکتوں سے یہ پھر بھی نہیں باز آیا۔ یہ خطرناک اونٹ کا منہ کھولا ہوا دیکھ کے بھاگ تو گیا، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ جب بھی قریش کے کسی شخص کو مجھے پتہ لگتا ہے اسلام لے آیا ہے یا اسلام کی طرف مائل ہوتا دیکھتا تو وہ رئیس یا سردار ہوتا تو بڑے فنکارانہ طور پہ ان سے کہتا، تنبیہ کرتا، کیا کر رہے ہو آپ، اپنے باپ کا دین چھوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارا باپ تو تم سے کہیں سے بہتر تھا، اور کوئی سوچو سمجھو، دیکھو، دماغ چلاؤ کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ کے چل رہے ہو۔
اس لیے آئندہ سے ہم نہ تو تمہارے اخلاق کا بھروسہ کریں گے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، تم بڑے اچھے تھے سب کچھ ہے، اپنے باپ کا دین جب چھوڑ دیا تو اب ہمارے نزدیک تم نالائق ہو گئے ہو، نہ تمہاری رائے کا ہم اعتبار کریں گے اور نہ ہی تمہاری کوئی ہمارے دلوں میں کوئی عزت اور احترام ہوگا۔ اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے کہتا اگر تم مسلمان ہوگے تو ہم تمہاری تجارت کا نقصان کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، تمہارے سے سودا لینا دینا بند کر دیں گے، یہ ابو جہل کہتا ہے، یعنی کاروباری لوگوں سے دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہارے بائیکاٹ کریں گے، تمہارے ساتھ خرید و فروخت بند کر دیں گے۔ اور کوئی سردار ہوگا تو کہے گا اس کو اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ اس طرح کے اگر کوئی کیا ہوتا، اگر کوئی غریب اسلام لاتا تو پھر ابو جہل سیدھا مکوں لاتوں اور ڈنڈوں سے اس کو مارنا شروع کر دیتا۔ یہ زمانہ جو ہے یہ چلا ہے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا براہ راست بدتمیزی، بدسلوکی اور ناہمواری والا تعلق چلتا رہا، لیکن آپ ان کے کسی بات کا نہ جواب دیتے اور نہ ہی ان کے کسی حملے کا جوابی کارروائی کرتے، خاموش رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتی اور روحانی جد و جہد میں بڑے ہی مشغول، بڑے مصروف، بس لگے ہوئے دھن کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اپنی خانگی زندگی میں بھی اپنی ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ ان کی بچیاں تھیں، یہ اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خالہ زاد یہ ابو العاص بن ربیع سے آپ نے ان کی شادی کر دی تھی۔ خالہ زاد حضرت زینب کی حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی خالہ زاد ابو العاص بن ربیع یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ خدیجہ کی بہن کا نام کیا تھا؟ حالہ۔ حالہ کے یہ بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ کون؟ ابو العاص بن ربیع۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی، کون سی بڑی بیٹی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت خدیجہ کے بھانجے سے کر دی، حالہ کے بیٹے سے۔ اگرچہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، نہ حالہ ایمان لائی تھی، نہ ابو العاص جو ہے وہ ایمان لائی تھی، ابھی تو تھوڑے آدمیوں نے ایمان لائے تھے، تو ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت جب ایمان لانے والے گنتی کے چند افراد تھے، تھوڑے سے تھے، اس سے بہتر رشتہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد مشرکین کے نکاح کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں نازل ہوا تھا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک نکاح کو ان سے کرنے کی ممانعت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کون سی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس کے ساتھ؟ خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے کے ساتھ، حالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ ان کا نام ابو العاص بن ربیع تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں عتیبہ بن ابو لہب نے طلاق دے دی تھی۔ یہ پہلے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کے ہاں ہی یہ کون؟ حضرت زینب اور حضرت رقیہ، یہ دونوں سگے بھائی جو ابو لہب کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ ان کی باقاعدگی سے نکاح ہو کے ان کوئی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب سے بڑے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دیا، اور بات یہی ہوئی جب انہوں نے صفا کی پہاڑی پہ، آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ ان کو اکٹھا کیا، واہ صباحا ہو، ہائے ایک صبح کے وقت کی بڑی اہم خبر ہے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، تو صفا کی پہاڑی پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ سارے تو خاموش رہے، ابو لہب ان کا سگا چچا اٹھا اور آ کے کہا ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے مرتد کرنے کے لیے بلایا تھا، جاؤ تیرا ستیہ ناس ہو، تب بن لقا، تو مر جائے۔ یہ اس کی بد دعا تھی، خبیث تھی، لعنتی کی، لعنتی چچا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا اپنے دونوں بیٹوں کو کہ زینب کو بھی طلاق دے دو اور رقیہ کو بھی طلاق دے دو، سمجھ آئی؟ تو جب دونوں کی طلاق ہو گئی تو پھر رخصتی نہیں ہوئی تھی، دونوں کی نکاح ہی ہوا تھا، تو پھر ہوا کیا کہ حضرت زینب کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے تھے، ان کی بہن حالہ کے بیٹے تھے، اور ان کا نام کیا تھا؟ ابو العاص بن ربی۔ وہ بڑا نیک شریف، بڑا ہی اچھا نوجوان تھا، کاروباری تھا، کھاتا پیتا تھا، مالدار تھا، رشتے میں بہت اچھا تھا۔ آپ نے زینب کی شادی ابو العاص بن ربی سے کر دی، اور رقیہ کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ یہ اب کتنی لمبی میں نے آپ کو بات سنائی ہے۔ تو جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے، کون؟ حضرت عثمان، ان سے شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف سے دعوت دینے کی ذمہ داری بھی اپنے باپ کے ساتھ پوری معاون، مددگار اور غم گسار تھیں۔ سیدہ زینب بھی دیکھی تھی ابو کہاں ہیں، کہاں گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، کہاں کتنی دیر ہے، یہ وہ پوری پیچھے نگرانی کرتی تھی کہ ابو جان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے کوئی ایذا رسانی تو نہیں کی۔ حضرت زینب چونکہ سب سے بڑی تھی، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خیال کرتی تھی۔ کون تھے ان کے والد؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں گئے، کہاں گئے ہیں، کس حال میں ہیں؟ حضور اکرم بازاروں میں، گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے کافروں کی ایذا سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تلاش کرتے آپ پہنچتی، اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کے لیے یہ ان کی بیٹی پوری طرح کام کرتی۔ یعنی باپ کی تبلیغ اور باپ کی تعلیم میں بھی بڑی بیٹی باپ کی شریک، مددگار اور تعاون کرنے والی بیٹی تھی۔ حارث بن حارث ہیں، وہ اپنے لڑک پن کا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھا ایک جگہ بڑا رش لگا ہوا ہے، بڑے بندے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا یہ مجمع کہاں ہے، یہ کیا ہو گیا، یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا یہ لوگ ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں، لفظ سن لیں، ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ سواری سے اتر کر مجمع میں گھس گئے، دیکھو کون آدمی ہے، مجمع کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نام کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔
تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ان کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہیں. جس کے پاس کچھ ہے اس نے مار دیا, کچھ نہیں تو ہاتھوں سے مکہ ہی مارنے شروع کر دی. اس طرح کی تکلیف دیتے رہے. آدھا دن اسی طرح گزر گیا. اس کے بعد جب مجمع پھٹ گیا, چھٹ گیا, تب ایک خاتون پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے ادھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا, پھر ان کا وضو کرایا. لوگوں نے پوچھا یہ کون عورت آئی تھی؟ تو کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھی. یعنی اتنی مار مور پڑی ابا جان کو, سارے ہی مخالف سے ایک بھی سجن بیلی نہیں تھا. تو ان کو جب پھرتی آئی ابو نظر نہیں آئے تو مجمع کے اندر مار پڑ رہی تھی تو آپ نے پانی پلایا, وضو بھی کرایا, پانی پلایا بھی. تو یہ ایک بہت بڑے مجمع میں یہ انہوں نے سلوک کیا. اور یہ بات بھی اس شخص نے جو اپنے باپ کے آ رہا تھا اس نے اتر کے دیکھا, مگر لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے. کسی نے مٹی کا بڑا تھال بھر کر آپ کی طرف پھینکا, سارا بدن مٹی مٹی ہو گیا, سارے بدن پہ مٹی جو آ گئی. ایک بدبخت نے تو چہرہ انور پہ تھوکنے سے بھی باز نہ آیا. یہ کچھ ہوتا رہا ہے, ایسے ہی تو نہیں کام ہو گیا, بڑی تکلیفیں صحیح ہیں. دوپہر ہو گئی تب ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کے آئی اور حضور نے اس سے اپنے چہرہ اقدس کو دھویا. لڑکی نے کہا اپنے باپ کے بارے میں خدشہ مت کر, وہ اچانک مارا جائے گا یا رسوا ہو جائے گا. یہ کہنے والے کہتے ہیں کیوں باپ کے پہ منہ تو دلانی ہے, اور یہ کہتی ہیں تو کنا کو بچا لیں گے پیو, آخر مارا جائے گا. جو دیکھنے والے وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پانی نہ دیا جاتا کہ کچھ کرتی ہوئے نہیں تو نہیں بچن کی. اور ایسے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کی اوجری اٹھا لائے اور جب محمد سجدے میں جائے تو وہ اوجری آپ کی کمر پہ رکھ دی جائے. یہ سن کے پھر وہی عقبہ بن ابی معیط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے میں بہت آگے تھا, گیا اور کسی اونٹ کی اوجری لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر عین اس وقت رکھ دی جب آپ سجدے کے اندر موجود تھے. تو مشرکین اپنی شرارت سے اتنے لطف اندوز ہوتے تھے, ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گر جاتے تھے. کسی نے جا کے حضور کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو خبر دی جو کم عمر تھیں, اور فوراً آئیں اور بھی مشکل سے اوجری کو حضور کی پشت مبارک سے دھکیلا. پھر کافروں کی طرف توجہ کر کے انہیں کہا سن لو, تمہاری بربادی جو ہے یہ تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا, کپڑے ناپاک ہو چکے تھے, مشرکین ابھی تک کہکے لگا رہے تھے, اور حضور نے لاچاری کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہوئے ان کے لیے ایسی بد دعا فرمائی جسے سن کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور انہیں ڈر لگا کہ یہ بد دعا کہیں قبول نہ ہو جائے. یہ واقعات حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان, اپنا مال, اپنے اہل و عیال, بال بچہ سمیت شریک تھے. آپ کی تبلیغ کے اندر آپ کی بیٹیاں بھی شریک تھیں, باپ کا دھیان رکھنے والی, باپ کی حفاظت کرنے والی, باپ کی طرح کی نگرانی کرنے والی. ایک سچے دائی اور کامل رہنما کی شان یہ تھی. اور تقریباً یہی ایام تھے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں حضرت ام ایمن, یاد ہے ام ایمن دا اصلی نام کی سی, ہے کسی نے یاد ہے؟ برکہ, پنجابی میں برکت بی بی.
تو اب ام ایمن کیوں؟ جب نکاح ہوا، لڑکا ہوا، اس کا نام ایمن ہوا، اب پھر ام ایمن بن گئی. بہت اچھے، تمہیں یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے پالک میں حضرت زید بن حارثہ کے ہاں ایک بتایا تھا نا، ایک بچہ ہوا جو اپنی ماں کی طرح سیاہ فام تھا، حبشی تھی نا وہ. تو بچے کا نام اسامہ رکھا گیا. اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر معمولی طور پہ اس بچے سے حضور کو بڑی محبت تھی. یہاں تک اب جاب چلنی ہے. اب تھوڑی سی گفتگو ہوگی شعبان کے بارے میں، اور پھر معراج کی کوئی ایک دو بات ہوگی، کیونکہ شعبان کا بھی اب آ رہا ہے، 15ویں جو ہے وہ تاریخ آ رہی ہے اگلے جمعے سے پہلے. تو اس کے بارے میں کچھ کہہ دوں. یہ سلسلہ اگلے جمعے شروع ہوگا کہ اولاد نرینہ جی کی وفات ہو گئی، یعنی حضرت کے جو دو بیٹے طاہر طیب وہ فوت ہو گئے، اور جو ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ تھے وہ بھی فوت ہو گئے. کوئی بچہ بیٹا تو نہ باقی رہا، بیٹیاں ہی 4 رہ گئیں. تو اس وقت انہوں نے تان و تصریح کا الفاظ بدل دیے. اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا جی یہ نسل ہی کٹ کر دی ہے، ان بچہ ان کی تو نسل اگے چلنی ہی نہیں. نسل تے منڈیاں دے چل دی ہے، تے منڈے تے 3 فوت ہو گئے، تے انہیں کی ہو گئے، بے نسلے ہو گئے. اس کے بارے میں آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. اب تھوڑی سی بات شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں کر لیں. یہ مبارک رحمت اور مغفرت اور نیکیوں کے موسم بہار کا دیباچہ ہے. موسم بہار کون سا ہے؟ رمضان المبارک. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں بھی ہمیں برکتوں سے نواز دے، اور شعبان سے بھی ہمیں برکتوں کو نزول فرما دے، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. تو یہ رمضان کا دیباچہ ہے، یہ رمضان کا دیباچہ ہے. آگے رمضان اب عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے. ہم مختصر طور سے یہ کہہ سکوں گا کہ ماہ شعبان اور اس کی 15ویں شب کو، جسے آپ شب برات کہتے ہیں، اس کی بھی مبارک رات گناہوں پر ندامت، توبہ کرنے کی اور دعاؤں کی قبولیت کی ایک دعا ہے. نماز مغرب کے بعد آپ گئے آئے نہیں ہیں، نماز پڑھا کے گھر آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ کے گھر جس کی بھی باری ہوتی نماز پڑھانے جاتے، نماز پڑھ کے پھر گھر آ جاتے. تو مغرب کی نماز پڑھ کے گئے تو آئے ہی نہیں. بڑا تلاش کیا، کہاں گئے یہ. تو پھر دیکھا کہ وہ قبرستان گئے ہوئے. جی وہاں پہن جا کے دیکھ لیا تو آپ نے دعائیں کر رہے تھے. کہا آپ تو اس وقت بغیر پوچھے ہی بلائیں بتائے ہی چلے گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو رات ایسی ہے، یہ دیکھیں نا سورج غروب ہونے کے بعد قمری مہینہ شروع ہو جاتا ہے. چاند نکلتا ہی ہے نا، تو روزہ صبح تو نہیں ہے، چاند نہیں نکلا ہے تو روزہ، چاند نکلا ہے تو ساتھ ہی طرف یہ شروع ہو جائیں گی اور روزہ شروع ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ یہ رمضان سے پہلے ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ نے اس ارشاد سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے. ہر سال ایک تو یہ تھا نا، ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے. پھر کیا تھا، روزہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھتے تھے. پھر جو ہے 9 اور 10 جو ہے ذی الحجہ کے روزے ہوتے تھے 2. اور اس کے علاوہ کیا تھے، کون سے روزے تھے؟ 14
15 اور 16 ایام بیز اس کے بھی روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے اندر تو بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. یہ کون کہتی ہیں؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے ہیں. اور شعبان کے لیے بھی یہ ہے کہ بعد آخر میں جو ہے نا 27 28 29 وہاں نہ رکھیں، تاکہ شعبان کا روزہ اور رمضان کا روزہ اس کو جوڑ نہ دے. اس میں خلا چاہیے، اس میں علیحدہ پتہ لگ جائے علیحدہ ہے. تو شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو علامہ نووی رحمۃ اللہ نے مسنون قرار دیا ہے. یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ نفل نہیں ہے، یہ روزہ سنت ہے. رکھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل 15ویں رات بھی، شعبان کی 15ویں رات بھی آسمان دنیا کی طرف ان کی اپنی شان کے مطابق وہ جلال فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے. اور اس رات ہر بندہ مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو شرک کرنے والا ہے، یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول جانے، مجھے کیا پتہ ہے. تو فرمایا شعبان کی 15ویں شب اللہ عز و جل اس رات کو اپنے بندوں پہ نظر رحمت کرتا ہے، فرماتا ہے بخشش چاہنے والوں، بخشش چاہنے والوں آؤ اٹھو بخشا لو، اور رحم چاہنے والوں آؤ تم پہ رحم نازل کر دیں. اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے نہ ہوں، اس میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کہتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا، بغیر قصور کسی کو مار دیا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی. حضرت عثمان بن عاص کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں؟ اس وقت سچے دل سے جو کوئی مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سوائے بدکار عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک مرد کی اور مشرک عورت کی نہیں ہوتی، بدعمالیوں کے سوا یہ محروم رہتے ہیں. اور سیدہ عائشہ نے ایک اور روایت کی کہ معلوم ہے اس رات کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس شب میں یہ ہوتا ہے اس سال کے جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، اور یہ جس نے مرنا ہے ان کی بھی تفصیل لکھ دی جاتی ہے. یہ سال یہ مردم شماری کا اور یہ کچھ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گنتے ہیں بندے کتنے ہیں، یہ ہے، یہ تو اب ہوتا ہے نا، مردم شماری ہو رہی ہے. لیکن اللہ کے ہاں اس رات میں کس کس نے مرنا ہے اور کس کس نے پیدا کر ہونا ہے اگلے سال تک، یہ لوح محفوظ سے اس کی اطلاع دے دی جاتی. اس رات مرنے والے بھی اور
پیدا ہونے والے بھی، سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی رات لوگوں کو مقرر روزی بھی مل جاتی ہے، اس سال اس کو اتنی روزی ہوگی۔ یہ باتیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جن کی تعداد بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور بنو کلب جو تھے نا، سارے قبیلوں کی ان کے ہاں بے شمار بکریاں تھیں، سب کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، لیکن بنو کلب کی یہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی کہ بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں تو معافی مانگیں گے تو ان کو معافی مل سکے گی۔ اور کس کو نہیں ملے گی؟ ذرا غور سے سن لو، کس کو نہیں ملے گی؟ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، بہنوں بھائیوں میں جدائی ڈالنے والا ہے، بھائیوں بھائیوں میں جدائی ڈالنے والا ہے، بہنوں میں بھائیوں میں ڈالنے والا ہے، رحم کے رشتے کو توڑنے والا ہے، ان کو نہیں ملے گی قطع رحم کرنے والا۔ اور یوں ٹخنوں کے اپنے پاجامے کو، اپنی شلوار کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ مردوں نے ٹخنوں کو ننگے رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند تو پڑھا ہے، شلوار پہ آئی ہے، شلوار کو پسند کیا ہے، ذالک استر، یہ تو زیادہ پردے والی ہے، لیکن انہوں نے پہنی نہیں ہے، وہ اپنے معمول کے مطابق تہبند ہی پڑھتے، لیکن ٹخنے جو ہیں مردوں نے ٹخنوں کے نیچے شلوار کو، پینٹ کو، پجامے کو، تہبند کو، کسی کو ٹخنے سے نیچے نہیں رکھنا۔ یہ نہ سمجھو کہ نماز کے وقت ہی ٹخنے میں سے اوپر کر لو، پھر باہر جا کے پھر نیچے کر لو، ہر وقت ہی ٹخنے۔ سوئے بھی رہو گے تو ساری رات جاگنے والے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اکثر ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک یہ رات شب برات، اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایات ہیں یہ صحیح ہیں۔ آپ سنیں گے آج جمعوں میں کچھ اپنی مرضی کے نام نہاد اور نیم اور نوجوان سکالر کہیں گے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، اسی روایتیں ہی ضعیف ہیں۔ یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ پڑھے لکھوں نے کہا یہ ساری روایات صحیح ہیں، اور یہ کل کے بچے اٹھ کے کہنے نہیں ساری ضعیف ہے، شب برات کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، نہ روزہ ہے نہ یہ ہے۔ کبھی یہ بھی کہ یہ حلوہ پوڑی جو ہے یہ تو ہے، لیکن نماز پڑھنی اور اس میں عبادت کرنی یہ بدعت ہے اور شرک ہے، اور حلوہ پوڑی کھانا اور جا کے اپنی بچیوں کو بھیجنا یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ یہ بھی سنت ہے۔ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، حلوہ دینے دانے بھیجنے بھاجنے سارے وچے ہی ہے، حدیث وچے ہی دیوبندی وچے بریلوی بھی سارے حلوہ پوڑی دینے سے تیاں بھی سارے متفق متحد ہیں، کوئی شک نہیں، اور سارے ہی کرتے ہیں۔ جی ہے عبادت کرنی ہے، کچھ کہندے نے نہیں تو کچھ کہندے نے کرنی ہے۔ حلوہ پوڑی کھانے سے کوئی اختلاف نہیں، سب نے کرنا ہے، ہمیں دیوبندی نے، بریلوی نے، اہل سنت والجماعت نے، یا اہل بدعت نے، تشیع شیعہ نے، سب جو ہیں رواج کے پکے ہیں اور سنت کے پکے نہیں ہیں۔ تو کیسے دعائیں قبول ہوئیں؟ پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو اس مبارک رات میں کیا کیا کام ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، نہ اس سے بڑھانا ہے نہ اس کو کم کرنا ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس رات کی عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، راتی جاگنا نہیں جاگنا، روزہ رکھنا نہیں رکھنا، لیکن خالی عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے فجر دی نماز جماعت نال پڑھو گے تو ساری رات دا ثواب مل جائے گا۔ اتنا تو کر لو گے نا کہ 15ویں رات نو مغرب دی نماز کے بعد جائیں قبرستان، جا کے سارے اہل میت کے لیے دعائے مغفرت کریں مغفرت کے بعد، جیسے کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور کو تلاش کر رہی تھی تو مجھے وہاں ملے۔ پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، جائے سو جائیں، پھر صبح فجر کی پڑھیں تو پھر ساری رات کا ثواب ملے گا۔
عبادت کرنے کا. تو ان سے اس رات میں توبہ استغفار کا خاص استعمال کرنا ہے. نہیں آپ نے بات اور لیٹے لیٹے توبہ کرتے رہو. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، اور اپنی کروٹیں بدلتے بدلتے بھی. جو ستا ہے سجے پاسے تھک گیا کھبے پاسے کہنا الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ادھر کرتا ہے ادھر. علی جنوبہم، پہلو بدلتے ہوئے. اللہ کی یاد کرنے کے لیے نفلوں کی ضرورت نہیں، اللہ کی یاد کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. اور ستے ستے بھی اور پاسا پلٹن دے لو تو کوئی اللہ وہ ایک باری بھی کہہ چھڑے یہی اللہ تو یاد کیتا ہے نا اللہ نے. اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ اتنا لمبا نہیں کہہ سکتا. اللہ اللہ اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ بھی تو کہہ دو. پاسا پڑھتے ہیں اسی بھی پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے یہ نال ہی نال کہہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تے پاسا پڑھتا ہے، تیرا وضو بھی کوئی نہیں تو تینوں ضرورت بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میں ان کو پسند کرتا ہوں جو کھڑے کھڑے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، جو اپنی کروٹیں بدلتے بھی بیٹھتے بھی مجھے یاد کرتے ہیں. وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کے لیے سہلی عبادت اچھی ہے. نہ روزہ رکھو، نہ تسی ساری رات عبادت کرو، تو تسی کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو اور فجر کی پڑھ لو. ساری رات دا عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو باقی رہ گئی یہ بدعتیں جو ہیں، ان کی تو کوئی ہم تربیت نہیں کر دیں گے. اگر بات یہ نہیں ہے جتنا آپ نے رسموں کو پورا کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں آگا پیچھا نہ ہو جائے، لوگ کی کہیں گے اب تین کوئی شبرات بھیجی ہی نہیں. ہوں تو تین شبرات بھیجن کی بجائے بسنت بھی نہیں بھیجی. ہوں تو لوریے بسنت بھی تھیاں بھیجتے ہیں. یہ کہڑی کسی حدیث جی بھائی یہ تو کٹ کے دکھا دیو کہ وہ جو ہے ٹخنے ننگے کرنے والے یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہو گئی بات. سیرت کی بات میں نے 3 حصے کیے تھے، سیرت کا ختم ہوا. اب میں شعبان کے بارے میں کہہ لیا ختم کروں. اب معراج کے بارے میں بھی میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں گا، اور آئندہ سیرت کا آدھا حصہ اور آدھا معراج کا حصہ چلے گا، کیونکہ معراج کا موضوع بھی بڑا لمبا ہے. اس لیے اب میں چھوٹا سا معراج کے بھی پہلی قسط ہے، تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے. دیکھو ابھی 5 منٹ ہیں یا 6 منٹ، اس میں صرف میں نے آپ کو معراج کی پہلی قسط سنا دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی نیند اور جاگنا یعنی یہ دونوں چیزیں سے بین النوم والیقظہ. ایسا بندہ ہوتا ہے نا بس کبھی سو گیا ہے کبھی اسے جاگ آ گئی ہے، اس میں تھے. تو اتنے میں میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے اپنے پاؤں سے مجھے دبایا. پھر اٹھ کر میں بیٹھا تو پھر میرے بعد مجھے کچھ نظر نہ آیا. میں نے پھر سونے کے لیے لیٹ گیا. جبریل نے دوبارہ میرے پاس آئے، اپنے پاؤں سے مجھے دبایا. پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا، مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی. پھر سونے کے لیے لیٹ گیا تو جبریل علیہ السلام نے تیسری دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے آگے کہا کہ کیا کرو. مجھے آگے کہا کہ اٹھو. جبریل نے میرا بازو پکڑا اور میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. اتنے میں انہوں نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کر کے میرا پہلے باہر دل نکالا، پھر ایمان سے بھرا سونے کا ایک برتن لایا گیا اور میرا دل دھویا گیا. پھر اسے بھر کر دوبارہ اسی طرح رکھ دیا اور
کبھی یوں بھی ہے کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، جبریل نازل ہوئے جو آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، آب زمزم سے دھویا، پھر جبریل نے حکمت اور ایمان سے بھرا، میرے سینے میں انڈھیل دیا، پھر جبریل نے میرا سینہ جوڑ دیا۔ یہ ایسا آپریشن ہوا جس میں نہ ٹانکے لگے، نہ آپریشن کے لیے کوئی خون کا قطرہ گرا، اور پھر کے اس پورے دل کو نکال کے باہر جا کے زمزم کے اندر دھو دیا، ایک سونے کی تشتری میں رکھ لیا، تو وہ دل حضور کے بدن سے علیحدہ بھی ہوتا گیا، لیکن دھڑکن دھڑکتی رہی ہے، دھڑکن بند نہیں ہوئی۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ تو میرے پاس جو سونے کا تشت لایا گیا اس میں آب زمزم تھا، میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک میرا کھولا گیا، یعنی یہاں حلق سے لے کر ناف تک کو چیرا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور اس کے بائیں طرف سے دل کو بھی نکال دیا، پورا دل کے ساتھ صاف ستھرا نکال کے زمزم کے بھی دھویا گیا، پھر اس کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں دل تھا پہلے، وہیں دل چلا گیا، اور اس دل میں ایمان کو بھی بھر دیا گیا، حکمت کو بھی بھر دیا گیا، اور ایسا کام ہوا کہ میرے سینے کے بلائی حصے سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک کھولا گیا، اور پیٹ کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس سے سب کچھ ہوتے ہوئے مجھے نہ درد ہوئی، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوئی، نہ میرے دل کا بدن سے جدا ہونے میں کوئی دھڑکن میں بند ہوئی، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی دوائی سنگھانی پڑی، نہ ہی کوئی کسی میں بھیجا گیا، نہ کوئی اوزار استعمال ہوا، لوہے کا تو کوئی کٹنگ کا نہیں ہوا، وہ تو جبریل کے ہی کام تھے، جس نے بس اشارہ کیا، کٹ گئے، پیالے ہاتھ کو پکڑا لے گئے، دھو کے آگے سٹ گیا، پھر اسی طرح نہ کسی ٹانکے کا نشان، نہ کہیں ٹانکے لگانے کا نشان، نہ کوئی زخم کا نشان۔ یہ ہے ایک معجزہ، یہ پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ پوری سیرت کے اندر بیان کرنے کے بعد دوسری معراج کا بھی ایک ٹکڑا چلے گا، تاکہ سارا تو ہم ایک مجمع میں نہیں سنا سکتے، تو یہ معراج شریف کا ایک ٹکڑا ہے پہلا۔ سیرت کا پہلے بیان ہوا کرے گا، معراج کا بعد میں ہوا کرے گا، تو درمیان میں کوئی اور موضوع آ گیا، جس طرح شبان آ گیا، سیرت کا میں نے بیان کر دیا ٹکڑا، اس کے بعد رمضان کا شبان کا ٹکڑا ہو گیا، اب کس کا ہو گیا؟ معراج کا ہو گیا۔ تو اسی طرح اگلے جمعے